کی مداخلت ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ سینٹ کے ہال میں الیکشن بوتھ میں کیمرے کس نے لگائے تھے، کس طرح اس کا انتظام کیا گیا تھا اور کس طرح پھر یہ بے نقاب ہوئے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بولتی ہے، ضمانت پر رہائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا نیب اداروں کے ترجمان ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری صرف کرپشن کا خاتمہ ہے اور احتساب کرنا ہے تو پھر دوسری اداروں کا ترجمان بن جانا، اس سے تو ان دعووں کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ ادارہ طاقتور اداروں کے کٹ پتلی ہے اور آج ان کا حق نمک ادا کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں عدالتیں اب آخری امید بن گئی ہے۔ سینٹ میں بیلٹ پیپر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک جائز ووٹ کو کیوں مسترد کیا گیا ہے؟ اور اب یہ ملبہ بھی عدالت پہ ڈال دیا گیا ہے۔ پھر تقریباً 2 ارب روپے کے ڈیفالٹر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہتے ہیں کسی امیدوار نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اور ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہم کاغذات داخل کرتے ہیں، ہمارے پاس فوری طور پر الیکشن کمیشن بھی اور محکمے بھی بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بل ادا نہیں کیا، آپ نے معاوضہ کا بل ادا نہیں کیا، آپ نے گیس کا بل ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا سارے ادارے وہ اندھے ہو چکے تھے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مد مقابل امیدوار کی ہے کہ وہی اعتراض کرے؟ اس قسم کی صورتحال میں ملک کی سیاست کم از کم پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ اور جہاں ہم الیکشن کو دھاندلی کا الیکشن قرار دیتے ہیں، کسی ہیلے، کسی حجت اور کسی دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ قطعی اور واضح موقف ہے۔ پھر اس کے بعد 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ کہ جس میں معیشت تباہ کر دی گئی ہے، سالانہ معیشت کا تخمینہ 0 سے نیچے چلا گیا ہے، مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر دی، زندگی کی خواہش ختم ہو گئی ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں قوم پر فرض ہے کہ وہ قومی سطح کا اپنا کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ العزیز کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے حتمی حکمت عملی طے ہوگی اور اس آپشن پر بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں، اس کو بھی ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ میرے ذاتی خیال میں اگر ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔
تو یہ چند ضروری باتیں اس موقع پر. بتائیے کہ جو سینٹ کے انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہیں تو واضح طور پہ 7 سینیٹر سے ووٹ نہیں دیے اور وہ شک کیا جا رہا ہے تو ڈی کے اور پیپلز پارٹی پہ. تو انہیں وہ لوگ جو آپ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں اور پہلے بھی آپ بزور انہیں لے کے آئے اور اپنے ساتھ چلنے پہ مجبور کیا, آپ پھر کیسے ان کے ساتھ چلیں گے, کیسے ان پہ اعتماد کریں گے؟ یہ ساری باتیں ہم اپنی میٹنگ میں لائیں گے, اس ساری صورتحال کو. اور آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ووٹ کیوں کم ہو گئے. جس طرح پہلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ میں ہمارا بہت سارا ووٹ چلا گیا تھا اور پھر وہ ڈپٹی چیئرمین کے ووٹ پہ پھر دوبارہ پورا ہو گیا تھا. تو یہ چیزیں, یہ وفاداریاں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں؟ کوئی تبدیل تو کر رہا ہوگا, اس کے پیچھے کوئی دباؤ ہوگا, کچھ لوگ اس پر کام کر رہے ہوں گے, لالچیں دے رہے ہوں گے, دھمکیاں دے رہے ہوں گے. صحافی ہے بس بغل ہے کیا مولانا صاحب, ایک تو آپ نے لانگ مارچ کی بات کی ہے, پہلے بھی آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیا ہے, تو رمضان سے